عزیز بچے اور بچیاں، پیارے دوستوں ساتھیوں، آج کا سبق ہے اہل سنت والجماعت، حصہ پنجم کا اہل سنت والجماعت یہ سبق ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1300 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دن حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں بیان فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرق علی سنتین و سبعین ملتا وتفرقوا امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سب فرقے ناری اور دوزخی ہوں گے۔ سرکار کا یہ ارشاد سن کر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ سرکار نے جواب دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر میں اور میرا صحابہ ہیں اسی عقیدے پر وہ فرقہ رہے گا۔ سرکار اس حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئے ہیں۔ سرکار کی اس حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کہلانے والوں میں کئی گروہ بہت سے جتھے اور فرقے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو فرقہ حق پر ہوگا اس کے عقیدے سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے مطابق ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چوتھی بات یہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حقانیت کی کسوٹی ہیں کہ جو ان کی راہ پر لگ جائے وہ حق پر ہے اور جو ان کی راہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں سرکار کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر پتا، ہر تنکا، ہر شوشہ، ہر گوشہ کا روشن اور کھلا بیان ہے۔ جو کچھ عالم میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ سب باتیں قرآن مجید کی بدولت ہمارے سرکار کی نگاہ کے سامنے تھیں۔ سرکار خوب جانتے تھے کہ میری امت کے لوگ آگے چل کر ایک راہ پر نہ جائیں گے بلکہ کئی راہ پر جائیں گے اور اس طرح ان کے کئی جتھے بن جائیں گے جن میں صرف ایک جتھا حق پر ہوگا، باقی تمام جتھے گمراہ، ناری اور دوزخی ہوں گے۔ پھر سرکار نے یہ باتیں صحابہ کو بتا دی تاکہ صحابہ خود چوکنے رہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھیں۔ پیارے بچوں، سرکار جیسا بتا کر
بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا، چنانچہ خود سرکار کے زمانے کے آخری حصے میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کی حقانیت اور ان کی تلواروں کی جھنکار نے ان فرقوں کو پنپنے نہ دیا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو پرانے فرقوں کے بچے کھچے لوگ دوبارہ ابھرے اور ان کے ساتھ کئی ایک نئے فرقے بھی پیدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ 72 ناری فرقوں کی گنتی پوری ہو کر رہی۔ جب بعض چالاک گمراہوں نے اپنے اپنے فرقوں کا اچھا نام رکھ کر اپنی جماعت کو مشہور کیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو بہکا کر اپنے اپنے جتھوں میں داخل کرنے لگے، تو صحابہ کی لکیر پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقے کا بھی کوئی امتیازی نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا اور دوسرا ہلکا پھلکا مختصر سا نام سنی رکھا۔ اہل سنت و جماعت کے معنی ہیں سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کو ماننے والے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو، جب صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اہل حق فرقہ کی پہچان دریافت کی تھی تو اس وقت حضور نے جواب میں ما انا علیہ و اصحابی فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کو ماننے والا فرقہ ہی اہل حق ہے۔ حضور کے اسی جواب کو سامنے رکھ کر اہل حق مسلمانوں نے اپنا امتیازی نام اہل سنت و جماعت تجوید کیا اور اسی نام سے آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اہل سنت مسلمانوں میں بڑے بڑے مشہور امام، محدث، اولیاء، غوث، قطب، علماء، بادشاہ پیدا ہوئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چل کر دین اسلام کی خوب تبلیغ و اشاعت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات صحابہ کے بعد پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے پیشوا گزرے ہیں۔ حضور پر نور سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور سید امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور سید امام علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ خاندان اہل بیت کے شاہزادوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چلتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اپنی روحانی تعلیمات سے لاکھوں سنی مسلمانوں کے دل روشن کیے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم بن حجاز نیساپوری، حضرت ابو داؤد سبستانی، حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، حضرت امام قاضی ایاز اندلسی، حضرت امام بن حمام، حضرت امام غزالی، حضرت امام جلال الدین سیوطی وغیرہ محدث رضوان اللہ تعالی علیہم نے اپنے اپنے وقتوں میں صحابہ کے نشان قدم پر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات پھیلائی اور سنی مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔
حضور کو نور سرکار غوث اعظم سید عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام العارفین شیخ صحاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اولیاء اعظام نے حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے مذہب اہل سنت کا جھنڈا خوب لہرایا اور ہزاروں مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کر کے ان کو ولی اور متقی بنایا۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی سرکار بہرائچ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز سرکار ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین سلطان الاولیاء سرکار دہلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرکار کی چھوچھا فیض آباد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات سنی مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ بادشاہوں میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غازی سلطان نور الدین جنگی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند علیہ الرحمہ، یہ وہ سنی حکمران ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور دین کا جھنڈا بلند کیا۔ ہندوستان کے علماء میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت میر سید مولانا عبد الواحد بلگرامی، حضرت شیخ مجدد احمد فاروقی سرہندی، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا شاہ فضل رسول عثمانی بدایونی، حضرت مولانا عبد العلی فرنگی معلی لکھنؤ، حضرت مولانا شاہ فضل حق خیرآبادی، حضرت مولانا شاہ سید ابو الحسن احمد نوری برکاتی ماہریروی، اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سنیوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ایک طرف دین و مذہب کے حفاظت کا حق ادا کیا اور دوسری طرف عقائد اہل سنت کے دشمن فرقوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ بعض بے دین مولوی اور پیر بھی اپنے کو سنی کہلواتے ہیں اور سادہ لوح مسلمان کو گمراہ کر کے اپنی ٹولی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے موجودہ دور میں صحیح عقیدے والے عالم مولوی اور پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہوں، اور آپ نے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں انہیں حق مانتا ہوں۔ عزیز بچے اور بچیاں، پیارے دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس سبق سے اہل سنت والجماعت کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا سنا، کیا سمجھا، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ پڑھتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں گے، اور اہل سنت والجماعت کو اپنے دلوں میں مقید کر لو، اپنے دلوں میں پیوست کر لو، اور اہل حق پر جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان 73 فرقوں میں سے وہ ایک فرقہ اپنا لو جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اس جماعت کے زیر سائے آپ رہیں گے تو دنیا اور آخرت آپ کی آباد ہو جائے گی، اور تمام فرقوں سے بچے رہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سبق کے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والے کو، دیکھنے والے کو اہل سنت والجماعت کے فہرست میں قائم و دائم رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، اس سبق کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور جو نہیں جانتا ہے اس کو ضرور بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے۔